سورہ یونس کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے. اس آیت کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر میرا کام کتنے سارے میرے واہ جی واہ ٹھیکہ ہو منشا صاحب کا. سب سے پہلے تو میں منشا بغل صاحب اور سجاد صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اتنی خوبصورت محفل میں، اور کافی سارے ساتھی میرے وہ ہیں کہ جو مجھے بڑی آنکھیں کھول کے دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے بلا نور الامین صاحب جو میرے استاد بھی ہیں، اور سرزادہ حسام الدین صاحب، میں سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میرے کلاس میں وہ کافی سارے ساتھی مجھے نظر آ رہے ہیں اور وہ مجھے اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اسی تھلے بیٹھے جار اس پہ بولتے ہیں کہ ڈال ساری قسمت دی. اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے. میرے آپ سارے بھائی ہیں، میرے سینئر بھی ہیں یہاں پر جو مجھ سے اوپر والی کلاس میں پڑھتے تھے. میں نے صرف رسول اللہ کا ذکر کرنا چاند میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے میرا ساتھ دینا. کہیں گے دیں میرا ساتھ. سورہ یونس کی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس میں 4 چیزوں کا اللہ کریم نے ذکر فرمایا ہے. بولیے ذرا کتنی چیزوں کا ذکر فرمایا؟ میں نے جو آپ کو 4 چیزیں سمجھانی ہیں، اس کے بدلے میں نے 2-3 قرآن کی آیت کریمہ پڑھنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی حاضر 15-20 منٹ میں پوری کرنی ہے. آپ نے میرے ساتھ چلتے رہنا ہے. پہلے انشاءاللہ پھر ایک مرتبہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم. اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، ہمیں ارشاد ہو رہا ہے، اے انسانوں، تمہارے رب نے تمہاری طرف ایک نصیحت بھیجی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. چپ کر کے نہیں بیٹھنا. جتنی دیر آپ نے مسجد میں بیٹھنے ساتھ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں گے تو آپ کے نام ایمان کا اضافہ ہوگا. 10 ایک کو سبحان اللہ کہیں گے تو 10 نیکیاں آپ کے نام ایمان میں لکھی جائیں گی. کہیے سبحان اللہ. اے لوگوں، تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف ایک نصیحت آئی ہے. ایک بات نصیحت ہماری طرف اللہ کریم نے بھیجی ہے. موعظۃ من ربکم. اللہ کریم نے ہمیں نصیحت عطا فرمائی ہے. آگے چلتے ہیں. آگے فرمایا وشفاء لما فی الصدور. اور وہ جو نصیحت اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ جو تمہارے پاس آئی ہے، اسپیکر سے تھوڑا پیچھے آ گئے تاکہ سب کو میری سمجھ آئے کہ میں کہنے کیا جا رہا ہوں. وشفاء لما فی الصدور. اے لوگوں، وہ جو نصیحت تمہاری طرف آئی ہے، وہ نصیحت جو سینوں کے اندر چھپی ہوئی بیماریاں ہیں، وہ ان کا علاج ہے. نہیں بول رہا، اونچی آواز ہے. سینے کے اندر چھپی ہوئی بیماریوں کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے. وہ جو بیماریاں ہیں سینوں کے اندر، اللہ کہتے ہیں وہ جو نصیحت میں نے تمہیں عطا کی ہے، وہ نصیحت جو ہے وہ سینوں کے اندر چھپی ہوئی بیماریوں کا علاج ہے. وَہُدًى، اور وہ ہدایت ہے تمہارے لیے. 3 چیزیں ہو گئی. پہلی میں نے کون سی چیز کہی ہے؟ نصیحت. بولیے میں تم سبق یاد کرانا انشاءاللہ جس طرح ساتھ نور الامین اور یاد کرواتے ہوتے سب. پہلی کیڑی چیز ہے؟ نصیحت. دوسری کیڑی چیز ہے؟ بھول گئے ہو یار ایڈی چھتی. وہ سارے چودھری بیٹھے ہو کرم والے ہیں جنہ کرو. میلاد بھی میں اپنے کچھ لے کے جانا ہے انشاءاللہ. دوسری چیز میں نے کہا وشفاء لما فی الصدور، کہ دوسری چیز وہ ہے کہ جو سینوں کے اندر بیماریاں ہیں، وہ جو نصیحت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، وہ بیماریوں کی بھی شفا ہے. تیسری چیز وَہُدًى، وہ جو نصیحت ہے وہ ہمارے لیے اللہ کی ہدایت کی صورت میں بھیجی ہے. چوتھی چیز کیا؟ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. فرمایا وہ مومنین کے لیے رحمت ہے. اب یہاں پر لمبی بات نہیں کرتا. آگے کی جو آیا کریمہ ہے اس کے ساتھ بالکل نیکسٹ والی وہ بھی میں پڑھنے کی کوشش کروں گا. سارے علماء جانتے ہیں، لیکن پہلے میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات اور تھوڑی وضاحت کرتا ہوں. جو میں نے پہلا آیا کریمہ کا حصہ پڑھا، اللہ کریم فرما رہا ہے کہ جو میں نے نصیحت تمہاری طرف بھیجی ہے وہ تمہارے لیے شفا ہے، وہ تمہارے لیے ہدایت ہے، وہ تمہارے لیے رحمت ہے. اب پتہ تو چلے نا مالک وہ نصیحت ہے کون سی. تو یہاں پر میں نے جتنی تفاسیر پڑھی ہے، تمام مفسرین یہاں پر لکھ گئے اور پوری دنیا کے مفسرین بلکہ یہاں پر اس بات پر متفق ہیں کہ جاءتکم موعظۃ من ربکم سے مراد خالق کائنات نے قرآن کریم لیا ہے. وہ نصیحت کا ذکر فرمایا نا خالق نے، وہ نصیحت جو ہمیں اللہ کی عطا فرما رہا ہے، وہ نصیحت کیا ہے؟
قرآن پاک. سارے بولو نا. نصیحت کون سی ہے؟ پھر اونچی آواز میں بولو کون سی ہے؟ جس نصیحت کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے اس نصیحت کا نام قرآن ہے. تو ہمیں پوچھتے ہیں ہم خالق سے کہ اے مالک یہ تو بتانا کہ قرآن کی تو الماریاں بھری پڑی ہیں تو ہمیں نصیحت کیوں نہیں ملتی؟ قرآن تو ہر گھر میں موجود ہے. ارے وہ سبحان اللہ. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 10 قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہیں. تو پھر ہمیں نصیحت ملتی کیوں نہیں ہے؟ ہم نے کیونکہ قرآن سے نصیحت حاصل کی نہیں ہے. ہم نے کبھی قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے. اب تک قرآن پڑھیں گے نہیں تو نصیحت کہاں سے ملے گی؟ ایسے ہی غازی صاحب تو قرآن کو پڑھیں گے تو نصیحت ملے گی. اللہ نے فرمایا میں نے تمہاری جانب ایک نصیحت بھیجی. اور قرآن آپ دیکھیے ہم مسجد میں قرآن پاک پڑھے ہیں، نمازی آتے ہیں. پہلے تو ہماری مساجد میں اللہ کا بڑا فضل ہے کہ بوڑھے ہمارے محلے کے 5-7 نمازی ہوتے ہیں. اگلے دن ایک قاری صاحب آ کے کہنے لگے شاہ جی یہ ساڑھے مولویوں سے قصور ہے. ایک علامہ صاحب آئے اسی انہوں نے تقریبا سے بلایا وہ ملاد بیان کرتے ہیں کار کے ٹور گئے کہ میں انہوں نے کہا تسی نماز بھی بیان کرو. میں کہ انہوں علامہ صاحب کا قصور نہیں یہ تھوڑا امام مسجد کا قصور ہے جو لوگ مسجد نہیں ہوتے. میری بات کا برا نہیں بنانا کسی نے کیونکہ امام مسجد کا کام ہے کہ وہ محلے داروں کو گاؤں والوں کو اہل علاقہ کو تبلیغ کرے کہ بھائی مسجد میں نماز کا وقت ہو چکا تو آسان ہو رہی ہے اور تو گزرتا جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ معاملات یہ ہے کہ ہمارے امام اور ہم خود کمزور ہیں. ہم 5 نمازی اگر مغرب کی نماز پہ یا 10 مسجد میں آتے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ اگلے دن ہم باہر نکلیں جا کر دروازے ناپ کریں. دروازے نہ کر کے کہ بھائی صاحب مسجد کا ٹائم ہے آپ مسجد کے نیبر ہیں گوانڈی ہیں آپ بالکل نہ رہتے ہو تو کرما رہے ہو آگے نماز پڑھیے اللہ اللہ کریے سینے میں ٹھنڈ پہن دی. قرآن دی قسم اٹھا کے کہنا ایک دن تسی 5 بندے کام کرو دوسرے دن تہاڈی مسجد نمازی دگنے ہو جان. لیکن اسی کرتے کی ہیں اسی جانتے ہی نہیں. اسی کدے کسی نال گل ہی نہیں کیتی. اسی نے یار کیتی تے ہور کی کرے گا وہ سوٹا تے نہیں نہ مارتے کرما لے اللہ دے راہ تے بلانا ہے. اے کام اگر ساڈے امام تے اسی سارے مل کے کریے تے اللہ کریم ساڈے تے فضل فرمان گے وہ انشاءاللہ سارے کریں گے نا. تو قرآن کیا ہے؟ نصیحت. اللہ کریم فرما رہے ہیں قرآن کیا ہے؟ نصیحت. میری طرف توجہ رہے. قرآن کیا ہے؟ بولیے نصیحت. اب قرآن میں نے کہا ہمارے گھروں میں موجود ہے ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں. جب تک قرآن پڑھیں گے نہیں تو ہمیں نصیحت ملے گی کیسے؟ اب قرآن ہم نے کس لیے رکھا ہوا ہے؟ جب کوئی بندہ جس کی سانسیں آخر پہ پہنچی ہوتی ہیں نا توجہ میری طرف ہے پلیز. جب کسی کی سانسیں بالکل اٹکی ہوتی ہیں نا گلے کے اندر سانسیں جب اس کی بالکل آخری ہوتی ہیں تو اس کی سانس نہ نکل رہی ہو تو ہم کیا کرتے ہیں قرآن کھول کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں تو ہم قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا قرآن ہم نے تو قرآن ہم نے اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ جشن میلاد مصطفیٰ سرکار کی آمد سرکار کی آمد مدنی کی آمد جشن میلاد مصطفیٰ. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے پڑھا ہے لوگوں کو مارنے کے لیے. ہم نے زندہ لوگوں کے لیے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. ہم نے اپنے گھروں میں قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. اگر گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی تو مجھے بتائیے کہ ہمارے گھر میں رحمت کہاں سے نازل ہوگی؟ اللہ کے فرشتے کیسے گھر میں آئیں گے؟ تو معلوم کیا ہوا کہ قرآن مردوں کے لیے ضروری ہے لیکن سب سے پہلے قرآن زندہ لوگوں کے لیے ہے. اگر نصیحت چاہتے ہو اگر ہدایت چاہتے ہو اگر شفاعت چاہتے ہو اگر رحمت چاہتے ہو تو پھر گھر میں قرآن کی تلاوت شروع کرو. ایک بار آگے اللہ کریم کیا فرماتے ہیں اور اب ہمارا معاملہ ٹوٹلی بدل چکا ہے. ہم نے کبھی قرآن سے سبق سیکھا ہی نہیں ہے. ہم نے کبھی قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے. ہم نے کبھی قرآن سے سبق لیا ہی نہیں ہے. اچھا بچہ بیمار ہو جائے بوڑھا بیمار ہو جائے تو لے جاتے ہیں حسام الدین صاحب کے پاس سنگرادا صاحب کا دم کر دیو پڑھ دیتے ہو بھی قرآن میں کہو نا سبحان اللہ. امین صاحب کے پاس لے جائیں گے پڑھ دے تو وہ بھی قرآن ہے. تھوڑا تھوڑا اور دور ہوگی تو دلہ والا شریف لے جاؤ شاعری ذرا دم کر دیو پڑھ دے شاعری بھی قرآن میں. لیکن معلوم کیا ہوا کہ اگر ہمارے گھر میں قرآن پڑھا جاتا تو ہم قرآن پڑھ کے اس بچے
फरमाता है। हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तो हम जाते हैं दरवेशों के पास, हम जाते हैं इमाम साहब के पास। आप थोड़ा सा और पीछे लेके जाता हूँ आपको 25-30 साल। तो पुराने दौर में क्या होता था कि जब मस्जिद में नमाज होती थी तो बच्चा अगर बीमार होता था तो माइयाँ उठा के मस्जिद के बाहर खड़ी हो जाता था। ऐसे ही है, हाँ मैंने खुद देखा बचपन में, माइयाँ बापे बच्चों को, जो बंदा बीमार होता था, अगर कोई औरत बीमार होती थी तो पानी में बाहर खड़े हो जाते थे। तो क्या होता था, जो नमाजी मस्जिद से निकलता था कहते थे भाई हमारे घर में फलां बीमार है, अगर पानी से भूख मार देगी। सुभान अल्लाह, पानी से दाम करियो। आप वो चौधरी साहब हैं, आप वो कोई सैयद साहब नहीं है, आप इमाम साहब नहीं है। जो नमाज पढ़ के आता है वो पानी पे दम करता है, जो नमाज पढ़ के निकलता है वो बच्चे को दम करता है, और उस नमाजी की नमाज की वजह से, बावजूद होने की वजह से, कुरान की तिलावत की वजह से, अल्लाह के घर में आने की वजह से अल्लाह उसको शिफा अता फरमा दे। हमारे घर में ना अल्लाह की रहमतें हैं, हमारे घर में लड़ाइयाँ, हमारे घरों में झगड़े, हमारे घर में नाचाकियाँ, हमारे घर में झगड़े, भाई भाई से नहीं बोल रहा, बहन भाई से नहीं बोल रही, मियाँ बीवी आपस में नाराज, वजह क्या है? तो वजह बताता जा रहा हूँ। अपने घर में कुरान पढ़ना शुरू कर दे, सारी नाचाकियाँ खत्म हो जाएंगी। कि हमने वो जो नसीहत अल्लाह ने हमारी तरफ भेजी है, हमने उससे नसीहत हासिल की ही नहीं है। अब नसीहत कैसे? अल्लाह ने हमें कहा, वो अल्लाह कह रहे कि ये जो नसीहत है ना, ये बीमारियों की शिफा है। अब आपने आज के बाद की बात ज़हन में रख लेंगे, वो बंदा बीमार हो ना तो अपने घर में 21 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लिया करेगा, कुछ नहीं आता तो हमारे घरों का तो आलम ये है कि हमारे बच्चों ने नाज़रा भी कुरान पाक नहीं पढ़ा। तो आपकी इतनी बड़ी बड़ी मसाजिद बनी हुई है, बच्चों को मस्जिद में भेजिए। आपने इमाम रखे हुए हैं, उलमा मौजूद है आपकी खिदमत के लिए, लेकिन आप खुद भी तो कदम चल के आगे हैं ना। करेंगे ना, अपने बच्चों को मस्जिद की तरफ राग़िब करेंगे ना, करेंगे, कहें इंशाअल्लाह। हर घर में बच्चा एक कम से कम कुरान पाक का हाफ़िज़ होना चाहिए, कम से कम। मेरे वालिद गिरामी फरमाया करते थे कि मेरा ये ज़हन कहता है, और मेरे वालिद साहब ने मुझे हुक्म किया था, कहते हैं कि जो भी बच्चा नहीं हो उसको कुरान का हाफ़िज़, दीन का आलिम होना चाहिए। ये वालिद साहब ने, और अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 भाई हाफ़िज़ कुरान बने, और हमने दीन को पढ़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बरतानिया की सरजमीन पर हैं, और अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह दीन का एहसान है। और आप सब लोग जानते हैं चकोड़ी वाले, सब एक बात याद रखें, अपने बच्चों को कुरान की तालीम हासिल करवाएं, बच्चों को मस्जिद की तरफ भेजें। अगर किसी के 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे को जरूर कुरान पढ़ाएं, हाफिज बनाएं। मन क़रअल कुरान व अमिल बिमा फीही उल्बिसा वालिदाहु तानी यौमल क़ियामत दौहु अहसन मिन दौइ शम्स। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जिस बंदे के एक बच्चे ने कुरान पढ़ा और उसके ऊपर अमल किया, हमें हश्र वाले दिन उसके माँ बाप के चेहरों के ऊपर सुनहरी ताज सजे हुए सूरज की रोशनी से ज्यादा चमकने वाले ताज होंगे। जब वो एक तरफ से निकलेंगे ना तो लोग देखेंगे और अर्ज करेंगे, मालिक ये खूबसूरत काफिला कौन सा, किधर से आ गया? ये वो थे जिन्होंने दुनिया में रख के बच्चों को कुरान की तालीम हासिल करवाई थी, बच्चों को कुरान पढ़ाया था। मैं इस तरफ नहीं जाता, इसमें बात जो करनी थी वही की कुरान के रिलेटेड। आगे क्या है करीमा, अल्लाह के फरमाते हैं कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह के फरमाते हैं कि ये जो नसीहत तुम्हारे पास आई है ना, कुल ए हबीब इनको बता दे, कुल बिफज़लिल्लाह, कि जब तुम्हारे ऊपर अल्लाह का फजल हो, व बिरहमतिही, और उसकी रहमत हो, व बिज़ालिका फलयफ़रहू, तो फिर की कराया करो। फरमाया जब अल्लाह का फजल हो और उसकी रहमत हो तो उसके बदले में खुशियां किया करो। अब यहाँ पर अल्लाह के फरमा रहे हैं कि जो पहले हमने नसीहत आपकी तरफ भेजी है ना, तुम्हारी कारकर्दगी की वजह से नहीं है कि तुम बड़ी नमाजें पढ़ते, तुम बड़े नेक हो, पढ़ोगे तो अल्लाह की रहमत जरूर मिलेगी। फरमाया इस वजह से है क्योंकि मैंने अपना हबीब तुम्हें अता किया है। हबीब की वजह से अल्लाह ने हमें कुरान अता फरमाया, हबीब की वजह से अल्लाह ने हमारे अंदर सीने की छुपी हुई बीमारियों का इलाज हमें दे दिया, हबीब की आमद की वजह से अल्लाह ने हमें हिदायत अता कर दी। अल्लाह करीम ने हमारे ऊपर रहमत अता फरमा दी। यहाँ पर व बिरहमतिही, बिफज़लिल्लाह से मुराद उलमा मौजूद हैं, आप पूछ सकते हैं बिफज़लिल्लाह से मुराद, तमाम मुहद्दिसीन लिखते हैं कि बिफज़लिल्लाह से मुराद इल्म है, व बिरहमतिही से मुराद हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रावी हैं, तो वो कहते हैं कि व बिरहमतिही से
مراد, حضرت امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ وَبِ رحمتہ سے مراد میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ ہے. اور آگے پھر دلیل دیتے ہیں, کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. جس طرح قرآن میں اللہ کی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, یہاں پر بھی رحمت سے مراد رسول اللہ ہے. جس طرح کہ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں میں نے تمہاری طرف اپنا رسول بھیجا دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر. تو فرمایا کہ ادھر بھی وَبِرَحْمَتِهِ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا, فرمایا وہ اپنے حبیب کا اللہ کریم اعلان کر رہے ہیں. حبیب سے خود کرو, حبیب تو اعلان کر کہ تو تو آڑے تے اللہ کا فضل ہوگے, اللہ کی رحمت ہوگے, تو دے بدلے میں کی کرو, خوشیاں کیا کرو. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ, فرمایا یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو. یہ سبحان اللہ. اب ہم مال جمع کرتے ہیں, ہم دولت جمع کرتے ہیں, مکان بناتے ہیں, کوٹھیاں بناتے ہیں, تو دوسری جگہ پر اللہ کریم قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ کریم سورہ توبہ میں فرما رہے ہیں کہ اے بندہ مومن, جو تیرے ماں باپ بہن بھائی, اللہ کریم نے ایک ایک رشتہ گنوایا. وہ عشیرتکم, تمہارے جو دور کے رشتہ دار, وہ اموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها, تمہارا جو تم تجارت کرتے ہو, تمہارے خوبصورت مکان, تمہارے خوب یہ جو مال و دولت جمع کرتے ہو, فرمایا اس سے بڑھ کر میرے حبیب سے پیار کرو. سبحان اللہ. اگر اس سے بڑھ کر پیار نہ کیا تو میرے عذاب کا انتظار کرو. اگر اس سے بڑھ کر محمد رسول اللہ سے پیار ہو گیا تو پھر اللہ کی رحمت کا انتظار کرو. رحمت یہ ہے ہمارے اوپر, اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے کہ ہم رسول اللہ کی آمد کے اوپر, آمد مصطفیٰ کے اوپر ہم نے مسجد کو سجایا, ہم نے لائٹیں لگائیں, علماء کو اسٹیج کی زینت بنایا, ہم نے درویشوں کو بلایا, اور ہم کر کیا رہے ہیں, ہم آمد مصطفیٰ پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. ساتھیوں, ہمیں اللہ کریم نے اپنا سب سے بڑا فضل عطا فرمایا, سب سے بڑی رحمت عطا فرمائی. میں صرف 2-3 آیات کریمہ پڑھ کے انشاءاللہ آپ سے اجازت جا رہا ہوں. چھوٹی چھوٹی آیات کریمہ, فضل کی طرف نہیں. سب لوگوں کو پتا ہے, کسی کو اچھی گاڑی ملے, کو بندہ کہے نہیں یار بڑی سونی گاڑی ہے, تو وہ کہتا میرے تے اللہ کا فضل ہو گیا, تو سبحان اللہ. تو کہتے ہیں یار بولو تو صحیح نا. تو اچھا, کسی کو اچھا مکان ملا تو کہتا ہے اللہ کی رحمت ہے. اب میں صرف رحمت میں تو آیت کریمہ پڑھ کے پھر آپ سے اجازت چاہوں. رحمت ہے کیا؟ حضرت حود علیہ السلام کا, حضرت حود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے. یہ پنکھے جو ہے تھوڑا ڈسٹرب کر رہے ہیں, 1-2 چلا دیں, باقی بند کر دیں. حضرت حود کی قوم کا ذکر ہے. وہ کرتے کیا تھے سورہ حود میں؟ حضرت حود کی قوم وہ کیا کرتے تھے کہ مزدوری کرواتے تھے اور پیسے نہیں دیتے تھے. وجہ سنیے گا, وہ کیا کرتے تھے, مزدوری کروا کے تو پیسے نہیں دیتے تھے. جب یہ بات کرتے نا پیسے نہ دیتے, تو اللہ کریم نے حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا, فرمایا جا کر ان کو بتا کہ یہ جو کام تم کر رہے یہ ٹھیک نہیں ہے, لوگوں کا حق نہیں مارا کرو. تو یہ بات کی نا, حضرت حود علیہ السلام آئے, تو جب آ کر انہوں نے لوگوں کو سمجھایا تو وہ کہنے لگے تم کون ہو؟ انہوں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں, اور میں تمہیں ہدایت دینے کے لیے آیا ہوں. جب انہوں نے یہ بات کی تو حضرت حود علیہ السلام کہنے لگے مالک میں تو پورا زور لگا چکا ہوں, یہ سمجھنے والے نہیں ہیں. تو اللہ کریم نے کیا فرمایا, وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا. اے پیغمبر ہود, جو تیرے اوپر ایمان لا چکے ہیں ان کو لے کے سائڈ پہ ہو جا, اور پھر دیکھ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں. تمہیں پتا کیا ہوا تھا, پھر اللہ کریم نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا اور وہ ساری قوم تباہ و برباد ہو گئی. وہاں پر وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا. تو فرمایا کہ یہ جو بچے ہیں اور جو میرے پیغمبر کے اوپر ایمان لا چکے ہیں, برحمت منا کہہ کر اللہ کریم نے فرمایا میری رحمت سے میں نے ان کو بچا لیا. سبحان اللہ. آگے چلتے ہیں. میں حضرت اسی صورت کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت صالح علیہ السلام کا نام تو آپ نے سنا ہوگا, سنا یہ نام. حضرت صالح کی قوم کا ذکر ہے. پیغمبر صالح علیہ السلام جب آئے نا تو وہ لوگ ان سے معجزہ مانگتے تھے. بالکل قرآن کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. معجزہ مانگتے تھے, کہتے تھے آپ کے پاس کوئی معجزہ ہے؟ تو حضرت صالح کہنے لگے معجزے کی بات کرتے ہو, میں تمہارے درمیان رہتا ہوں, میں تمہارے جیسا ہوں. حضرت صالح نے اپنی قوم سے پوچھا بتائیے کہ میں تم جیسا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا یہ معجزہ ہی تو ہے. سبحان اللہ, یہی تو معجزہ ہے کہ
نبی کی سیرت ہی تو معجزہ ہوتی ہے. تو جب انہوں نے یہ بات کی نا کہ نبی کی سیرت ہی معجزہ ہوتی ہے تو وہ نہیں مانتے تھے. نہیں کوئی اور معجزہ. تو پھر اللہ کریم نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرمائی وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ اللہ کی نے کیا کیا جو معجزہ دکھایا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پیدا کی پتھر کے اندر سے. سبحان اللہ. پتھر کھلا اونٹنی نکل آئی. تو اللہ کی کیا فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ نَاقَةُ اللَّهِ اے قوم صالح یہ اونٹنی میری ہے. اللہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. ابھی اللہ کی نے اس اونٹنی کو اوپر سواری تو کرنی نہیں تھی لیکن اللہ کریم نے پیغمبر سے جو معجزہ مانگتے تھے ان کو معجزہ دکھانا تھا کہ پتھر کے اندر سے اللہ کی نے اونٹنی کو نکالا. ناقۃ اللہ لکم آیۃ میں اونٹنی میری ہے اور تمہارے لیے نشانی ہے. سبحان اللہ. آگے کیا کہا فَذَرُوهَا تَأْكُلْ اے پیغمبر صالح اس کو نہ چھوڑ دو. فِي أَرْضِ اللَّهِ وہ اونٹنی بھی میری ہے اور زمین بھی میری ہے. وہ جدھر سے چرنا چاہے وہاں پر کھلی چھوڑ دو اور یہ جائے جدھر سے چارہ کھانا چاہے کھائے کھلی چھڑ دو جتوں مرضی کھائے. جب حضرت صالح علیہ السلام نے اس کو کھلا چھوڑا نا کھلی چھوڑ دی تو وہ اونٹنی کبھی یہاں سے کھاتی تھی کبھی ادھر سے کھاتی تھی کبھی ادھر سے کھاتی تھی. تو ہوا کیا کہ جس طرح ہمارے آپ کو پتا کہ اکثر ہم گاؤں کے رہنے والے پنڈ کے رہنے والے تو ساڑیاں لڑائیاں پڑی ہیں کسی نے ڈنگر پہ جائے کسی نے جیوی کیا کی کرنا ہے کہ اسی یاد ڈنگر مار چڑھنے ہیں کہ یا بندے میں کوئی بہت گاٹا کر سکتے ہیں تیرے ڈنگر نے ساڑا اجاڑا کیتا ہے. تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا بڑی توجہ اور سنیو وہ ڈنگر پائے تو کوئی نہیں اللہ دے عذاب بس معاف کرنا چاہیے. قوم صالح تے اللہ کریم نے نا عذاب نازل کیتا تو فقط ایک اونٹنی دی وجہ سے کیوں ہے فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ. جب وہ اونٹنی کو کھلا چھوڑا نا حضرت صالح علیہ السلام نے وہ کبھی ادھر سے کھاتی تھی کبھی ادھر سے کھاتی تھی. تو انہوں نے کیا کیا قوم صالح نے دو مردوں کو دو عورتوں کو ان کو پیسے دے کے اس اونٹنی کے پیچھے لگاتے ہیں وہاں جاؤ جا کر اس کو قتل کر دو. انہوں نے آگے کیا کہ امام اللہ کی فرماتے ہیں کہ وہ جو چار بندے تھے نا انہوں نے اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹ دیا. تو جب اونٹنی کی ٹانگوں کو کاٹا حضرت صالح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے خالق اے مالک اے رازق اے جبار اے قہار سب شانوں کے مالک اب تو یہ لوگ حد سے بڑھ گئے اونٹنی کو قتل کرنا چاہتے ہیں اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیے. اللہ کریم فرمانے لگے اے پیغمبر صالح فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا. اے پیغمبر صالح جو تیرے اوپر ایمان لا چکے ہیں ان کو لے کر پیچھے آ گیا ان کے اوپر میں ہماری رحمت نازل ہو چکی ہے. اب باقی لوگوں کا تو حال دے. اللہ کریم نے ساری قوم صالح علیہ السلام کو تباہ کر دیا ختم ہو گئی. وجہ کیا تھی کہ صالح علیہ السلام کی صرف ایک بات کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی. آگے جا رہا ہوں آخری آیت کریمہ پڑھو. حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے اسی صورت میں. تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ طور میں کمی کرتی ہے. کس چیز میں ناپ طور میں سارے بولی کس چیز میں وہ ناپ طور میں کمی کرتے تھے. تو پیغمبر شعیب علیہ السلام آگے اللہ کے فرمایا جا جائے کہ ان کو ہدایت دے. حضرت شعیب علیہ السلام آئے کہتے ہیں مالک کافی دیر میں تبلیغ کی جب نہ ماننے والے نہیں مانتے تھے تو پھر حکم آیا اللہ کریم کا آیا کریمہ نازل ہوگی وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا. جو تیرے اوپر ایمان لا چکے ہیں تو میں ان کو ساتھ لے کے پیچھے ہٹ گیا. تو جو حضرت شعیب علیہ السلام کو ایمان لائے تھے نا تو ان کو لے کے پیچھے ہٹ گئے حضرت شعیب. تو اللہ نے اپنی رحمت منا کا ان کو بچا دیا اور باقی پوری قوم کو یہ دونوں حضرت ہود کی اور یہ قوم یہ ایک طرح کے عذاب سے دونوں قتل ہوئی ہیں. یہ مری ہیں کہ موتو جمیعاً کے الفاظ ہیں یہ سارے مر جاؤ. زمین کے اوپر سے یہ زمین کے اندر سے ایک آواز اٹھی جب ہود علیہ السلام کی یہ قوم اللہ نے تباہ کی تھی آسمان کے اوپر سے یہ آواز آئی تھی موتو جمیعاً سارے مر جاؤ. وہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم غرق ہوگی. یہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم غرق ہوئی. وجہ کیا تھی ناپ تول میں کمی. وجہ کیا تھی بولیے. تو بچے جو تھے وہ کیوں بچے تھے اللہ کی رحمت کی وجہ سے. کس وجہ سے بچے تھے بولی کس وجہ سے بچے تھے. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کیوں بچی تھی
اللہ کی رحمت کی وجہ سے. بولیے کس وجہ سے؟ اللہ کہہ رہا رحمت منا. اللہ نے اپنی رحمت کیا کر حضرت ہود کی قوم کو بچایا, حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے ان کو بچا لیا, اور ان کو بھی بچا لیا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو. آخری آیت میں پڑھ رہا ہوں, فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. سورہ بقرہ میں اللہ کی فرماتا ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاتے. آگے یہ یہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے. ایک قوم ایسی تھی کہ جو اللہ کریم نے اس آیت میں فرمایا آگے, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. ہفتے والے دن اللہ کریم نے ایک قوم مچھلیاں پڑھنے کو منع کیا تھا. میری بات توجہ نہ سنیں, ہفتے کے روز یوم السبت قرآن کے الفاظ ہے, اس دن اللہ کریم نے منع فرمایا تھا کہ بھئی آج ہفتے والے دن آپ نے مچھلیاں پکڑنی تھوڑے کوڑے بھی نیا رہے تھی پڑھتے ہو گے جہاں شہر میں ہونی ہے کہ اللہ کریم نے ہفتے والے دن منع فرمایا تھا تمہیں ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. تو وہ کیا کرتے تھے کہ توجہ کیجیے گا, وہ جمعے والے دن شام کو جا کے نالیاں بناتے, جیسے کھاڑیاں پنجابی جاتے کھاڑیاں بناتے سن, اگر ٹوئے مارتے سن تو ساری مچھلیاں بھی ہفتے والے دن لوٹ کے اس ٹوئے چاہ جانی سن کہ ہفتے والے دن پڑھتے نہیں سن, دوبارہ دن جو پڑھ لیندے سن. تو اللہ کریم نے منع فرمایا تھا. میں یہی تو کہا میں منع کر رہا ہوں. وہ جاتے تھے اسی طرح. یہ صرف 1 2 3 4 5 مہینے یا 5 سال نہیں, 60 سے 70 سال یہ کام چلتا رہا. پھر اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو بھیجا حضرت داؤد کو, جا جا کے ان کو بتا کہ یہ جو تم کام کرتے ہو نا یہی تو شکار ہے اصل میں. تو سبحان اللہ, تو یہی تو کام سے اللہ نے منع کیا ہے, یہ کام غلط ہے. تو جب اللہ کریم نے بات پوری ہوئی, اللہ کریم نے کہا نا کہ بھئی یہی تو کام ہے جس سے میں منع کر رہا ہوں. تو قوم صالح علیہ قوم داؤد علیہ السلام, تو انہوں نے جب اللہ منع فرمایا کہ یہ کھالیاں نہیں بنانی, یہ آگے ٹوئے نہیں مارنے, تو پھر اللہ کریم کی جب حکم کی انہوں نے نافرمانی کی تو اللہ کریم نے قرآن کریم کی آیت میں نازل کیا, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. ایک دن ایسا آیا کہ وہ مچھلیاں واپس پانی میں چلی گئی, واپس اللہ کریم کھانے کا مالک ہے, وہ واپس پانی میں چلی گئی. تو پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اچھا کوئی بات نہیں, آ جاؤ سیٹرڈے ہی پڑھنے ہیں, ہفتے والے دن ہی پکڑ لیتے, دیکھا جائے جو کچھ ہوا. ہفتے والے دن انہوں نے مچھلیاں پھڑیاں, تو پھر اللہ کریم کا عذاب نازل ہوا. اللہ کریم کی قِرَدَةً خَاسِئِينَ, سارے انسانی شکل کے قابل بھی آپ نہیں رہے, فرمایا سارے بندر بن جاؤ. اندازہ کیجئے. اب میں صرف 2 لفظ میں بات کو کمپلیٹ کر رہا ہوں. پہلی بات میں نے کی حضرت ہود علیہ السلام کی, ان کی قوم کیا کرتے تھی, کام کراندی سے پیسے نہیں سے دیتے. آج میں سوسائٹی کے اندر بندے ہیں, اور ساڈے وچ بندے ہیں نا وہ کرم والے بہت بندے ہیں ساڈے وچ, آج اسی لوکاں دا حق مارنے آئیے ساڈے وچ ہیں. اچھا اگے چلو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول وچ کمی, اسی ترقی دے تھلے وٹا بن لینے, گلاں ہے کوئی بڑیاں نے پر ہے چنگیاں, ترقی دے تھلے وٹا لا لینے, یہ تھلے نال کچھ ٹیپ نہ لا لینے. وہ کم تے ساڈے وچ بھی ہوئی نے. شعیب علیہ السلام کی قوم میں اللہ تعالیٰ نے صرف ناپ تول کی کمی دی وجہ تو, کہ داؤد علیہ السلام کی قوم صرف ہفتے والے دن مچھلیاں پھڑن دی وجہ تو اللہ نے غرق کر چڑی. قرآن ہے, اللہ کے قرآن فرما رہے ہیں, تو وہ قوم صرف مچھلیاں پکڑنے کی وجہ سے غرق ہوگی. آپ مجھے بتائیے کہ کسی کو اللہ نے بندر بنا دیا, کسی کو زمینی عذاب سے تباہ کر دیا, کسی کو آسمانی عذاب سے تباہ کر دیا. اب سارے کام تو ہمارے اندر بھی وہی موجود ہیں, تو پھر پتہ تو ہمیں یہ لگانا چاہیے کہ وجہ کیا ہے کہ اللہ کریم نے ہماری شکلوں کو آج تک سلامت رکھا ہوا ہے. میرا سب گلا شدید متاثر ہے, میں دل کو بھی کہیں تھا محفل میں, تو میں بولی بات کر رہا ہوں. تو وجہ کیا ہے کہ وہ ہماری شکلیں کیوں سلامت ہیں. صرف ایک بات, آپ جا کے جب محفل میلاد ختم ہوئی, اپنے گھر میں جا کے اپنا معائنہ کیجیے گا, آنکھیں بند کر کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو تو ویسے ہی توجہ کیجیے گا, سر سے لے کر پاؤں تک اپنا معائنہ کر کے, اور یہ توجہ کے ساتھ اور پورے زور کے ساتھ اپنے ذہن کے اوپر وزن رکھتے ہوئے کہ میں نے کل کیا کھایا تھا, میں نے کل کیا کیا تھا, میں نے اپنی جوانی میں کیا کیا تھا, میں نے اپنے لڑکپن میں کیا کیا تھا, میں نے اب کیسر کو الٹا چلا کر اپنی پچھلی جتنی بھی 40 سالہ زندگی ہے, 50 ہے, 60 ہے یا 35 ہے, 30 ہے, 25 ہے, جتنی بھی ہے, پوری زندگی کا معائنہ کرنا ہے کہ میں نے پچھلی زندگی میں کیا کیا, کیا کمایا, کیا کھایا, میں نے حلال کھایا تھا یا میں نے حرام کھایا تھا, اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی یا نہیں کی تھی. تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. تو اگر شکل سلامت نظر آئی تو پھر